قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے۔ مسلمان اپنی اپنی وسعت، اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور قربان کرنے کی نیت کر رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ قربانی کرنا، قربانی دینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، اور اس طریقے کو، اس سنت کو اس امت اسلامیہ، امت محمدیہ کے اندر بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف انہوں نے یہ دمبے کی قربانی نہیں کی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری زندگی ان کی قربانیوں کے اندر گزری ہے۔ بچپن، جوانی کی عمر، کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچپن کو، اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو اس وقت وہ جوان تھے، نوجوان، بالکل نئے نئے، ایک بچہ جو ہے وہ جوان ہو رہا ہوتا ہے، اس عمر کے تھے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ جب نمرود کے قوم کے بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا، قوم تو وہاں پر موجود نہیں تھی، میلے پر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی، اپنے بتوں کا حال دیکھا تو کہنے لگے ان کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ ہمارے معبودان کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ پھر کچھ کہنے لگے۔ ایک نوجوان، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں باتیں کیا کرتا تھا، ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس کا یہ کام نہ ہو، تو نوجوان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دین کی دعوت شروع کی تو وہ انتہائی جوانی کی عمر میں تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 سے 11 سال کی عمر کے تھے۔ اور محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرتے۔ ان کے باپ آزر، اور ان کا یہ نام، ان کے باپ کا نام آزر نہیں تھا، نام ان کا کچھ اور تھا۔ آزر ان کا نام یہ اس لیے پڑا کیونکہ یہ ان کے والد صاحب جو تھے، ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، جن کو کہا جاتا تھا، یہ بت بناتے ہوئے، بت بنا کر فروخت کرتے تھے، بیچا کرتے تھے۔ تو ایک انہوں نے بت بنایا سونے کا، بڑا خوبصورت کر کے، بڑی بناؤ سنگار کے ساتھ، بڑی بناوٹ کے ساتھ، تو اس کا نام آزر رکھ دیا گیا۔ اب وہ بت پرست قوم جو ہے اس آزر نامی بت کو جو ہے بہت زیادہ پوجنے لگی،
بہت زیادہ اس کے ساتھ عقیدت رکھنے لگی، اور پھر اس شہرت کی وجہ سے کہ آزر نامی بت جو ہے یہ اس شخص نے بنایا ہے، ان کا نام بھی آزر پڑ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تو نہیں تھا، لیکن قرآن مجید میں ان کے باپ کا نام آزر ہی کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے دعوت اپنے باپ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس دعوت کے انداز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں، نہ آپ کی پکار کو سن سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور ذرا برابر بھی آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، آپ ایسوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ اور پھر کہنے لگے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے پیارے ابا جان، مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اے پیارے ابا جان میری بات مان لیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ محترم بھائیو، کتنی پیاری دعوت ہے۔ پہلے کیا بتایا کہ ابا جان آپ ایسی چیزوں کی پوجا نہ کریں جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، کوئی آپ کے کام نہیں آ سکتے، آپ ایسوں کی پوجا نہ کریں۔ یہی ہماری بھی دعوت ہے محترم بھائیو، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ایسی جگہوں پر جا کر ماتھے مت ٹیکو، ایسی جگہوں پر جا کر مت اپنے ہاتھ پھیلاؤ، ایسی جگہوں پر جا کر مت منتیں مانگو جو آپ کو سن نہیں سکتے، جو آپ کو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ وہی دعوت جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، آج ہماری بھی وہی دعوت ہے۔ اور پھر محترم بھائیو، جب ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے، توحید کا حوالے سے بتایا جائے، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا کا طور طریقہ غلط تھا۔ محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بھی کلیئر کر دی، اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں پیارے ابا جان مجھے وہ علم ملا ہے، مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو آپ کو نہیں، مجھے وہ طریقہ سکھایا گیا ہے جو طریقہ آپ کو جس طریقے کا علم نہیں تھا، مجھے وہ ملت دی گئی ہے، وہ منہج دیا گیا ہے جس منہج پر آپ نہیں تھے۔ پھر محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں، یہ بتوں کی پوجا نہیں، یہ شیطان کی پوجا ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے، شیطان کی پوجا نہ کریں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ جائے اور آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں، مجھے اس چیز کا ڈر ہے۔ محترم بھائیو، یہی فکر ہمارے دل کے اندر بھی ہے۔ ہم آج کسی کلمہ گو مشرک کے سامنے یہ دعوت پیش کرتے ہیں تو واللہ العظیم دل کے اندر صرف یہی نیت ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بھائی یہ راہ راست پر آ جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، کیونکہ مشرک کے اوپر ان اللہ حرم اللہ الجنت علی المشرکین، مشرکین کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، باقی گناہوں کو چاہیں تو معاف کر دیں گے، شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے دل کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی جہنم کی آگ سے بچ جائے،
ہمارے بھائی کا عقیدہ درست ہو جائے، ٹھیک منہج کے اوپر آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی ان کا بھی یہی ان کی نیت تھی کہ میرے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ پھر باپ اپنے بیٹے ابراہیم سے کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے بتوں سے منہ موڑ رہے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا یا تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا، یا پھر میں گھر سے نکال دوں گا۔ اور پھر گھر سے نکال دی۔ جوانی کی عمر جب انسان کو سب سے زیادہ اپنے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ خاندان اور اپنے ملک اپنے گھر کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں دی۔ اور پھر محترم بھائیوں، جب گھر سے نکال دیے گئے، گھر سے دھتکار دیے گئے، پھر قوم کے پاس جاتے ہیں، اور قوم اس کی حالت کہ اپنے ہاتھوں سے بت ترشواتی ہے، اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنواتی ہے، پھر اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتی ہے، اسی کے سامنے جو ہے وہ سجدے کرتی ہے، اسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے نظر و نیاز اور مالی جانی کولی فعلی عبادات بجا لاتی ہے۔ اس قوم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اے میری قوم یہ کیا تصویریں بنا رکھی ہیں جن کے تم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاکفین۔ اب دیکھیں ہر مشرک کی یہی دلیل ہوتی ہے، اس وقت کے مشرک کی بھی یہی دلیل تھی، اور آج کے مشرک کو اب توحید کی دعوت دی جائے واللہ العظیم یہی دلیل پیش کرتا ہے۔ کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام کی قوم، بھئی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی دیکھا ہے، وہ اسی طرح بتوں کے مجاور بن کر بیٹھ جاتے تھے، تو اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ قال لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی کھلم کھلا گمراہی میں، کھلم کھلا گمراہی میں۔ تو باپ دادا کا طریقہ دین نہیں ہوتا، دین وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہو، کسی پیغمبر کی طرف سے آیا ہوا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ باپ دادا کا طریقہ ہے جی، ہم نے باپ دادا کو کرتے ہوئے ایسے دیکھا، ہمارے باپ دادا غلط تھے، غلط تھے تو غلط تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے غلط کہا کہ تمہارے باپ دادا، ان کا طور طریقہ، ان کا منہج سب غلط، سب گمراہی۔ تو محترم بھائیوں، یہ باپ دادا کی دلیل پیش کرنا یہ اس وقت کے مشرکوں کا بھی کام، اور آج کل کسی کو یہ دعوت دی جائے وہ بھی یہی کہتے ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کا یہ طور طریقہ آ رہا ہے، یہ میلے ٹھیلے عرس لگانا یہ تو ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ تو محترم بھائیوں، باپ دادا کا طور طریقہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ان کا منہج غلط بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، خود پڑھیں، تحقیق کریں، اور اپنے ایک ایک عمل کو قرآن مجید کے اندر دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا عمل، آپ کا کون کون سا عمل، آپ کے باپ دادا کا کون کون سا طور طریقہ، کون سی رسم و رواج وہ قرآن کے خلاف ہیں، آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اور مقام پر اپنے باپ اور قوم دونوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ اور قوم سے کہا ما تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم ان کے مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ مجاور بن کر بیٹھ جانا، یا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں مجور بن کر بیٹھ جانا، قبروں کے اوپر لوگ مجور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے نمرودیوں کا طریقہ تو ہے،
ابراہیم علیہ السلام یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ چاہے کوئی انسان بتوں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ جائے یا کوئی انسان کسی قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ جائے، محترم بھائیو یہ طریقہ نمرودیوں کا ہے، یہ اسلام کا طور طریقہ نہیں۔ آج لوگ قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھو، اس سے بہتر ہے تم کس دہتے ہوئے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کسی قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھو۔ آج ہے وہ سائیں صاحب چادر لپیٹی ہوئی اور قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے، کہہ رہی ہے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، نہ نماز نہ پاکی کا علم نہ ناپاکی کا علم، سوٹے لگائے ہوئے اور یہ کہہ رہی ہے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ محترم بھائیو، کوئی انسان کتنا ہی آپ کے سامنے کوئی ایسے عمل کر بیٹھے، آپ کو قائل کرنے کے لیے کوئی ایسے جو ہے وہ کرامت ظاہر کرے، اپنے آپ کو پہنچی ہوئی سرکار ثابت کرنے کے لیے، محترم بھائیو ہرگز اس کا یقین نہ کریں جب تک اس کا عقیدہ، اس کا منہج چیک نہ کر لیں کہ اس کا عقیدہ، اس کا منہج قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور یہی طریقہ ہمارے امام، ہمارے ائمہ ہمیں بتا کر گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اگر میں کسی انسان کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لوں، کسی انسان کو سمندر کے اوپر دوڑتا ہوا دیکھ لوں، میں اس وقت تک اس کو اللہ کا ولی نہیں تسلیم کروں گا جب تک میں اس کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے اوپر رکھ کر چیک نہ کر لوں۔ اس کا عقیدہ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ یہ اللہ کا ولی نہیں، یہ شیطان کا دوست ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، ذرا سا کسی کی کرامت دیکھ کر، ذرا سا کسی کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آنکھ مچولی کو دیکھ کر اس کے اوپر یقین نہ کر لیا کریں۔ عموماً عورتیں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بہت کچھ ماننا شروع کر دیتی ہیں، وہ فلاں جی وہ اپنا بیٹا وہاں پر لے کر گیا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اس کے دانے ختم ہو گئے، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ اور محترم بھائیو سب فراڈ ہوتا ہے، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ کتنے آئے ان کی چوری پکڑی گئی اور پھر ان کو جعلی پیر قرار دے دیا گیا، اور جن کی چوری نہیں پکڑی، جن کا جعلی پن ابھی تک نہیں پکڑا گیا، اور ان کو جو ہے وہ بڑی پونجی ہوئی سرکاریں ابھی تک مانی جا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہنے لگے قال هل يسمعونكم اذ تدعون، یہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، جب تم ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم، یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ او يضرون، ان نفع کو تو چھوڑو یہ تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، پھر ان کے پاس گھسی پھٹی وہی دلیل کہ بھائی ہمیں نہیں پتا یہ ہماری سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے، ہمیں نہیں پتا یہ ہمارا نقصان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بس ہم نے تو باپ دادا کو دیکھا وہ ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، بس وہی دلیل، باپ دادا کا طور طریقہ، باپ دادا کا رسم و رواج، اس کو لوگوں نے دین سمجھا ہوا ہے۔ محترم بھائیو، آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کے قبروں کے اوپر جا کر، درباروں کے اوپر جا کر جو ان کو پکارا جاتا ہے، کہ یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ کیا تم جب ان کو پکارتے ہو تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ کوئی جواب دیتے ہیں؟ کوئی نفع دے سکتے ہیں؟ کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ویسے لوگوں نے سوچے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جی یہ بابا جی کی قبر ہے جی، یہاں اس کے قریب جو ہے وہ اس کی قبر کے قریب مت جانا، کوئی گستاخی مت کر دینا، کوئی ٹہنی مت توڑ دینا اس درخت کی، بابا جی ٹانگیں توڑ دیں گے، بابا جی اندھا کر دیں گے۔ اور محترم بھائیو سوچے کتنے ایسے واقعات ہوئے۔ وہ ایک ٹالی والا واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، قبر کے اوپر ٹہنی تھی، بابا جی کے اس مزار کے اوپر ایک ٹالی کا درخت تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا جی اس کی ایک ٹہنی بھی توڑو گے تو بابا جی یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔
ایک موحد ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک موحد پوری اس علاقے کے اندر ایک موحد آیا جس کو اللہ نے سمجھ دی، توحید کی سمجھ دی. اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس ٹالی کے درخت کو کاٹوں گا. وہاں پر موجود مجاور جو تھے اس دربار کے اوپر روپے اور پیسوں کا دھندا کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا آپ کاٹ لو، ہم آپ کو اتنے لاکھ کا انعام بھی دیں گے، ہم سارے کے سارے یہ شرک یہ چھوڑ کر ہم موحد بن جائیں گے. باقاعدہ میڈیا کے اندر یہ ٹالی والا واقعہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر جا کر، پورا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا. باقاعدہ ویڈیو بنی، میڈیا آیا، پھر انہوں نے مزید جو ہے وہ پھنسانے کے لیے کہ آپ نہیں جی آپ 1 گھنٹے کے اندر کاٹیں گے اس ٹالی کے درخت کو تو ہم آپ کو انعام دیں گے، تو ہم مسلک آپ کا قبول کریں گے. انہوں نے وہ بھی قبول کر لیا، ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے اندر کاٹ دیتے ہیں. مشینیں منگائیں، آریاں منگائیں، ٹرالیاں منگائیں، وہ کاٹ کے اس کے پیس کر کے وہ مشین کے ذریعے گاڑی میں لوڈ کروا کر 1 گھنٹے کے اندر وہاں سے چلے گئے. اور پھر وہ اپنی زبان سے مشرک پھرے، نہ انہوں نے وہ انعام دیا اور نہ اللہ کی توحید کو قبول کیا. اللہ کی توفیق نہیں تھی، اللہ ان لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے محترم بھائیو، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کی قوم نے آگے سے کہا کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے جی، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں جن کی تم اور تمہارے باپ دادا پوجا کرتے رہے؟ فإنهم عدو لي، بھئی میرا تو صاف فیصلہ ہے، میرے یہ دشمن ہیں، میرے یہ سجن نہیں. تمہارے الہ ہو سکتے ہیں، تمہاری کرنی والے برنی والے ہو سکتے ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، وہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دے گا. وہ رب العالمین والذی ہوا یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفائیں وہ دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جس نے مجھے زندہ کیا، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے موت بھی دے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہ ذات، وہ رب العالمین جس کے اوپر مجھے امید ہے، میرا بھروسہ ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کرے گا. تمہارے بتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو کسی کو کھلاتا ہو، کسی کو پلاتا ہو؟ تمہارے کرنی والے بھرنی والوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو جس نے کسی کو پیدا کیا ہو، کسی کو موت دیتا ہو، کسی کو بیمار کرنے کے بعد شفا دیتا ہو، کسی کے گناہ معاف کرنے کے قابل ہو؟ ایک بھی ایسا نہیں. کہنے لگے پھر میں تو ایسوں کو رب نہیں مانتا، میں تو ایسوں کو خدا نہیں مانتا، میری پیشانی تو ایسوں کے سامنے نہیں جھکے گی. تو محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے ہاتھوں سے بت بناتی، پھر ان کی پوجا شروع کر دیتی. وہاں ان کے سامنے ماتھے، نظر و نیاز اور طرح طرح کی ان کے ساتھ اعمال، شرکیہ اعمال. اور محترم بھائیو، آج وہی چیزیں اپنے ہاتھوں سے ایک بابے کو قبر میں دفناتے ہیں. زندگی میں بابا جی کچھ بھی نہیں کرتے تھے، کوئی کرنی والے کوئی برنی والی نہیں تھے. مرنے کے بعد وہ بابا جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہوگی، اپنے ہاتھوں سے اس کو من و من مٹی میں دفن کرتے ہیں. وہ بابا جی کے اندر اتنی سکت نہیں کہ اپنے آپ کو غسل دے سکے، کفن دے سکے. لوگوں کا محتاج، لوگ اس کو صاف کریں گے، لوگ اس کو غسل بھی دیں گے، لوگ اس کو کپڑے بھی پہنائیں گے، کفن بھی پہنائیں گے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹائیں گے، اوپر سے مٹی بھی ڈالیں گے. اتنا وہ لوگوں کا محتاج. اور پھر دفنانے کے بعد اس بابا جی کی پوجا شروع ہوگی. اللہ ہماری سنتا نہیں، اور اس بابا جی کی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سن لیتا ہے، جس کے اندر اتنی سکت نہیں
کہ اپنا غسل خود کر سکے، اپنے صفائی کر سکے، اپنے آپ کو کفن میں نہ کر خود قبر میں جا سکے۔ اب یہ رب کی ڈائریکٹ سنتا ہے۔ محترم یہ کیسا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین زندہ انسان کی نہیں سنتے، کر مردہ انسان کی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ زندہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں اور مردہ کا ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیو، انسان تھوڑی سی عقل لگائے، تھوڑی سی سوچ رکھے، تھوڑی سی فکر رکھے تو یقین جانے کہ یہ جتنے بھی شرکیہ عقائد ہیں ان کی حقیقت انسان کے اوپر عیاں ہو جاتی ہے۔ اور محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ قوم جو ہے میلے پر جاتی ہے، عرس پر جاتی ہے، اپنے بتوں کے نام کے، بابوں کے نام کے عرس میلے۔ تو یہ ثابت ہوا یہ میلے، یہ عرس، یہ اسلام میں سے، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کس قوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ نمرود کی قوم کے ساتھ۔ نمرود کی قوم کے ساتھ وہ عرس اور میلے لگایا کرتے تھے۔ میلہ ہوا، ساری قوم میلے پر جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی، او جی میلے پر چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا شرکیہ کاموں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی لین دین نہیں۔ ساری قوم چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام فراغ الی آلہتہم، ابراہیم علیہ السلام اکیلے میں ان کے بتوں کے پاس جاتے ہیں۔ فقال الا تاکلون، ایک بت کو یوں چوکا لگا کر کہتے ہیں کیا بات ہے یہ کھاتے کیوں نہیں؟ وہ قوم جو ہے بتوں اپنے خداؤں کے سامنے وہ نظر و نیاز، وہ کھیرے شیرے، وہ دیگے شگے، وہ بکرے شکرے سب چڑھا کر چلے گئے، میلے کی طرف چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چوکا لگایا، کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ما لکم لا تنطقون، اور تمہیں کیا ہوا اور بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر زور کی ایک دائیں ہاتھ سے ایک ضرب لگائی اور کسی کی گردن توڑ دی، کسی بت کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم الیہ یرجعون، بڑے بت کو چھوڑ دیا، باقی سب کو توڑ دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، قوم واپس آتی ہے، اپنے خداؤں کی یہ حالت دیکھتی ہے، یہ کس نے کیا؟ یہ ظلم کس نے کیا؟ محترم بھائیوں، کہنے والوں نے کہا ایک نوجوان ابراہیم نامی ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں، ہمارے خداؤں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تھانے کچہری میں بلایا جاتا ہے، عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، مقدمہ کیا جاتا ہے، پھر ان کو سزا سنائی جاتی ہے کہ اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہیں، اپنی زندگی کی قربانی پیش کرتے ہیں اور ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ آگ اللہ کی رحمت سے، توحید کی برکت کی وجہ سے وہ گلے گلزار بن جاتی ہے، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ پھر قوم جب مجبور ہو جاتی ہے پھر ان کو اپنے علاقے سے، وطن سے جلا وطن کر دیتی ہے، باہر نکال دیتی۔ تو محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی توحید میں گزری، ساری زندگی قربانیوں میں گزری ہے۔ تو محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی وہ بڑی قربانی جس کی یاد کے اندر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، وہ قبول کیسے ہوئی؟ وہ توحید، اس کی بنیاد یہ توحید تھی۔ اگر توحید نہیں، جتنی مرضی آپ نمازیں پڑھیں، جتنے مرضی نیک عمل کریں، جتنی مرضی قربانیاں دیں، اللہ کی قسم کوئی قربانی، کوئی نیکی کا کام آپ کا قابل قبول نہیں۔ پوری زندگی نیکی کے کام کرتے رہیں، آپ موحد بھی ہیں، لیکن زندگی کے ایک لمحے کے اندر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، آپ کی ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین آپ کے ان نیکیوں کی کوئی فکر نہیں کریں گے اور شرک کرنے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں ڈال۔ شرک مت کریں، شرک نہ کریں، یہ اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم ہے،
شرک کی موجودگی میں کوئی انسان کی نیکی قبول نہیں، کسی نبی کی کوئی نبوت قبول نہیں۔ تمام انبیاء 17-18 انبیاء کا نام لے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اشرکو، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے لا یحبطن عملہم، ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لا ان اشرکتا لا یحبطن عملک، ہے نبی اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ نبیوں سے شرک سرزد نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ یہ کہاں نبیوں کو جا رہا ہے، کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا، تربیت ہماری کی جا رہی۔ تو لہذا محترم بھائیوں، زندگی میں ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کریں۔ باقی انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر شرک ذرہ برابر بھی انسان کے عقیدے میں آ گیا تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشرکین کے اوپر